السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی امپورٹنٹ اور اچھا بیان سنیے مولانا عباد اللہ صاحب کی زبانی۔ جزاک اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، غصہ، انسان کو جو غصہ آتا ہے یہ شیطان کے اثر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ شیطان کے اثر کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی کو غصہ آتا ہے، اور شیطان کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے، اس لیے غصے میں آدمی کا رنگ، چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، اس لیے آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ فوراً وضو کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ یہ شیطان کے اثر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور شیطان کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے، اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ اتنے ساتھی بیٹھے ہیں، کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو غصہ آیا ہو اور آپ نے فوراً وضو کیا ہو؟ یا کسی کو آپ نے دیکھا ہو کہ اسے غصہ آیا اور بھاگ کے جا کے وضو کر رہا ہو؟ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کسی کو۔ کیوں؟ ہمارے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بہت اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بڑے، آپ کی بات بہت بڑی ہے، ہزاروں مسئلوں کا حل ہے۔ غصہ آئے تو کیا کرو؟ وضو کرو۔ تو یہ باتیں صرف سننے کے لیے نہیں ہے، صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے گھروں کا ماحول بنے۔ اور آج کے ماحول میں تو جسے دیکھو غصہ چڑھا ہوا ہے، جسے دیکھو غصہ چڑھا ہوا ہے، کہ دن میں کم از کم 3-4 دفعہ تو غصہ آتا ہے لوگوں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب غصہ آئے تو کیا کرو؟ وضو کرو۔ تو سب نیت کرو بھائی آئندہ جب غصہ آئے گا تو کیا کریں گے؟ بھی حدیث پہ عمل کرو، حدیث پہ کیا کرو؟ اچھا، دوسری حدیث میں آتا ہے جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ خاموش ہو جائے۔ جب غصہ آئے تو کیا ہو جائے؟ کیونکہ آدمی غصے میں غلط بولتا ہے، غصے میں غلط بولتا ہے۔ توبہ، یہ جو طلاق ہوتی ہے نا، طلاق، اس میں 70-80% لوگ بعد میں پچھتاتے ہیں، ہے نا؟ اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہ میں غصے میں کہہ بیٹھا تھا، میں غصے میں۔ یہ اکثر آتے ہیں نا مفتیوں کے پاس، کوئی گنجائش نکالو، بھئی طلاق تو ہو گئی، کہتے نہیں جی وہ تو میں غصے میں کہہ بیٹھا تھا۔ تو طلاق آدمی غصے میں دیتا ہے، خوشی میں دیتا ہے؟ وہی تو وقت تھا کہ کیا ہو جاؤ؟ خاموش ہو جاؤ۔ غصے میں کبھی کوئی فیصلہ نہ کرو، غصے کا فیصلہ غلط ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا غصہ آئے تو کیا ہو جاؤ؟ خاموش ہو جاؤ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جب غصہ آئے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے بھی نہ جائے تو لیٹ جاؤ۔ آپ نے کبھی دیکھا کسی کو کہ کھڑا ہے، بیٹھ جائے، بیٹھا ہے، لیٹ جائے غصے میں؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کھیت میں پانی لگا رہے تھے، تو کسی آدمی کا گزر ہوا، وہ بنی توڑ دی اس نے، پانی ادھر نکل گیا، پانی ضائع ہو گیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ جب آئے، انہوں نے دیکھا کہ پانی توڑ دیا اسے، تو بہت غصہ آیا، تو بیٹھ گئے، پھر لیٹ گئے۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیا؟ فرمایا کہ مجھے بہت غصہ آیا، اور مجھے حدیث یاد آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب غصہ آئے تو بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا، لیکن میرا غصہ ختم نہیں ہوا، تو آپ نے کہ بیٹھ کے نہ جائے تو لیٹ جاؤ، میں لیٹ گیا۔ حیت بدلو، جب غصہ آئے تو کیا؟ کتنے خاندان اجڑ گئے کس وجہ سے؟ غصہ۔ 10 سال جیلوں میں چلے گئے کس وجہ سے؟ غصہ۔ ایک آدمی سے پوچھا کہ ایک آدمی 10-15 سال ہو گئے جیل میں، بھئی کیا کیا تھا؟
کہتا میں نے ایک آدمی کو مارا تھا. کیوں مارا تھا؟ کہتا اس نے مجھے گالی دی تھی. اس سے پوچھا اب تمہیں کتنی گالیاں پڑتی؟ کہتا اب تو روز ہی پڑتی. اگر ایک گالی برداشت کر لیتے تو یہ 15 سال کی گالیوں سے. تو بھائی سب نیت کرو بھائی اپنے غصے پہ قابو پانا ہے انشاءاللہ. گھر میں، پڑوسیوں کی طرف سے، سڑک پہ، لوگوں کی، مسجد میں، مسجد سے باہر نکلتے غصے کو پی جاؤ. علی بن حسن رحمۃ اللہ علیہ، ان کی باندھی جو ہے نا کھانا لے کر آ رہی تھی، اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹا، ان کے اوپر آ کے گرا. بڑا غصہ آیا. تو اس وقت کی باندیاں بھی دیندار ہوتی تھی. اس نے قرآن کی آیت پڑھی جس میں اللہ پاک ایمان والے، تقوی والے، ان کی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں. اللہ بیان فرما رہے ہیں. کون ہیں یہ تقوی والے؟ کون ہوتے ہیں؟ والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جایا کرتے ہیں. جب یہ آیت سنی نا فرمایا ٹھیک ہے میں نے غصہ پی لیا. اس نے اگلا حصہ پڑھا آیت کا، والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کی غلطیاں معاف بھی کر دیا کرتے ہیں. فرمایا عفوت عنک، جب میں نے تجھے معاف بھی کیا. اس نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. فرمایا جا میں تجھ پر احسان بھی کرتا ہوں، میں تجھے آزاد بھی کرتا ہوں. ہاں غصے کو پینا سیکھے ہوئے. بلڈ پریشر ہوا ہے لوگوں کو کس وجہ سے؟ غصہ. غصہ. گھر میں ماحول خراب ہوا ہے، غصہ. تو نیت کریں بھائی غصے کو قابو پانا ہے انشاءاللہ. اب ہمارے معاشرے سے اگر یہ غصے پہ قابو آ جائے، کتنی خیریں وجود میں آ جائے، کتنا شر ختم ہو جائے، کتنے مسائل حل ہو جائیں. آپ نے یہ حدیث سنی، آپ یہ حدیث دوسروں کو سناؤ. شریعت کا مزاج کیا ہے؟ سنو اور سناؤ. سنو، اور ہر صحابی سیکھنے والا بھی تھا اور ہر صحابی سکھانے والا بھی تھا. ہر صحابی متعلم بھی تھا اور معلم بھی تھا. شریعت کا مزاج کیا ہے؟ سیکھو، سکھاؤ، سنو، سناؤ. ہمارے ذہنوں میں طالب علم کا مفہوم کیا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں طالب علم کا مفہوم کیا ہے؟ جو مدرسے میں داخلہ لے. نہیں، ہم سب طالب علم ہیں. ہم سب کون ہیں؟ جو 50 سال کا ہے وہ بھی، جو 70 سال کا ہے وہ بھی. کیا طالب علم کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے یہ حدیث سنی، ابھی آگے جا کے سناؤ. آپ نے سیکھ لی، آپ طالب علم ہو. آپ آگے جا کے سکھاؤ تو آپ کیا ہو؟ معلم ہو. متعلم بھی بنو اور معلم بھی بنو. جو سیکھا ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے، اس کو آگے پہنچانا بھی ہے.